وضو کا بیان. نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھوئیں. صبح جب پہلے آپ واش روم میں پہنچے تو ہاتھ دھوئیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو 3 بار نہ دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. مطلب یہ ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برتن میں ڈالنا چاہیے. ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں. اب تو خیر ٹیپ کا طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے پاس مگ بھی نہیں ہوتے تھے اور لوٹوں کا بھی اس طرح رواج نہیں تھا. تو عموماً کیا ہوتا تھا، برتن کے اندر سے، جیسے اب بھی دیہات میں بعض اوقات برتن کے اندر سے ہاتھ ڈال کے لب سے پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے. نیند سے جاگ کر 3 بار ناک جھاڑیں. اب یہ بھی سنت ہے. بعض لوگ کو دیکھا گیا وہ صرف پانی ڈال لیتے ہیں تو جھاڑتے نہیں ناک کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کی رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ساری غلاظتیں جو ہیں ہوا کی یا پولوشن کی، وہ سانس لیتے وقت ناک میں ہی جمع ہوتی. تو اگر آپ ناک جھاڑیں گے تو وہ سب کچھ صاف ہو جائے گا. اور اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جیسے دایاں پہلے جھاڑ رہے ہیں تو بائیں کے اوپر آپ انگوٹھا اگر رکھ لیں تو پورے کا پورا جو ہے وہ پہلے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے اور پھر دونوں طرف سے برابر. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کان اور ناک اور یہ پورے سائنسز ہر چیز کھل جائے گی آپ کی، یعنی پیچھے تک آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم دونوں طرف سے اکٹھا ہی جھاڑ لیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں صفائی ہوتی.